فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کے متعلق سوال کیا گیا جس میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شادی کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے شادی کر کے آئے تو پھر وہی شکایت کری۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کا حکم دیا۔ پھر وہ شادی کر کے آئے، پھر وہی شکایت کری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شادی کا حکم دیا۔ پھر وہ تیسری شادی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر انہوں نے چوتھی شادی کری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اب میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں مالدار ہو گیا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ حدیث ہمیں کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہ ایک موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی ذخیرہ حدیث کی کتاب میں کسی بھی محدثین نے اس حدیث کو درج ہی نہیں کرا۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہنا گناہ کی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ایک حدیث ضرور ملتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے فقر فاقہ کی شکایت کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ حدیث بھی انتہائی ضعیف ہے، اس کی سند میں بھی محدثین کا کلام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے متعلق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی ضعیف ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتبار قرار دیا، کیونکہ اس کی سند میں جو راوی ہے سعید بن محمد وہ ناکارہ ہے۔ اس راوی کے متعلق ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کوئی چیز نہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ اس آدمی سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ اور بھی محدثین ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ لیکن نکاح کرنے سے برکتیں آتی ہیں، نکاح کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، اس سلسلے میں ہمیں ائمہ کے اقوال ملتے ہیں، قرآن کی آیت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق میں برکت آتی ہے نکاح کرنے سے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتی ہے: مجاہد کی جبکہ وہ اللہ کے راستے میں ہو، غلام کی جس نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے معاہدہ کر رکھا ہو، اور شادی کرنے والے شخص کی جس کا نکاح کرنے کا مقصد پاک دامنی ہو۔ تو نکاح کرنے والے شخص کی اگر نیت پاک دامنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے اوپر آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تم میں سے جو مرد اور عورت نکاح کے بغیر ہوں تو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ غنی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ یعنی در حقیقت عنوان کا سبب اور علت یہ ہے کہ اگر ابھی فی الوقت مال میسر نہیں ہے تو یہ شادی کے لیے مانع نہیں ہے، یہ شادی کے لیے روک نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ بعد میں انہیں دولت مل جائے۔ حضرت ابو طلحہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دلائی اور آزاد اور غلام سب کو شادی کا حکم دیا، اور پھر شادی پر انہیں دولت مند کرنے کا وعدہ بھی دیا، اور فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نکاح کے ذریعے دولت تلاش کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے
محدثین کے اقوال ہیں، بہت سارے صحابہ کے اقوال ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے، اگر صاف نیت کے ساتھ کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اگر ان کے پاس ابھی مال نہیں ہے تو آگے اللہ تعالیٰ انہیں مال دے دے گا، ان کے مال میں برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی ذمہ داری بھی لی ہے کہ اس کی ذمہ داری، مدد کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو یہ بات تو ہے کہ نکاح کے ذریعے سے آدمی کے پاس دولت آتی ہے، نکاح کے ذریعے سے برکتیں آتی ہیں، لیکن وہ حدیث بیان کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، ایسی بات کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ ایسی کوئی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک شادیوں کا حکم دیا ہو۔ جو دوسری ایک شادی والی روایت ہمیں ملتی ہے تو اس روایت میں محدثین نے کہا کہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔